نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے بہرحال غزوہ بدر کا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے، مبازرت ہوتی ہے، اور مبازرت کے لیے ان کے مشرکان مکہ کی طرف سے، یعنی جو یہ لشکر تھا ان میں سے جو 3 لوگ آتے وہ ہے عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ. یہ تینوں آگے آتے مبازرت کے لیے. تو جواب میں مسلمانوں کی طرف سے انصاری صحابی آتے. تو وہ لوگ بولتے کہ نہیں نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ کون ہے، ہم ان کو جانتے بھی نہیں، ہم کو تو ہمارے رشتہ دار چاہیے جو ہمارے قبیلے والے ہوں، ہم کو برابر والے لوگ چاہیے. تو بہرحال واپس بلا لیا جاتا انصار کے لوگوں کو. پھر ان کے مبازرت میں ان کی ٹکر پر یہ جو تینوں آئے تھے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث، یہ 3 آتے. بہرحال مبازرت شروع ہوتی اور حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایٹ ونس اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو جاتے. عبیدہ اور جو ہے نا عتبہ میں تھوڑے وہ تبادلے ہوتے، یعنی تھوڑا زخم ہوتا، پھر اس کے بعد ان کو مار بھی لگتا عبیدہ کو، ٹھیک ہے، عبیدہ بن حارث کو مار بھی لگتا. پھر فائنلی یہ دونوں جو فارغ ہو جاتے حمزہ اور علی، پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی قتل کر دیتے، یعنی یہ تینوں مشرک ایک ساتھ قتل ہو جاتے. اور یہ تینوں کون ہیں؟ ہند بن عتبہ کے رشتہ دار. بہرحال یہ مبازرت ختم ہوتی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایک نیند کی طرح محسوس ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھپکی لیتے. پھر اس کے بعد اٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ رہی اللہ کی مدد، اور اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اب یہ مارکا شروع ہو جاتا ہے، یہ غزوہ. پورے لوگ اب یہ ان کے تو جو 3 مر گئے، تو اب پورا ایٹ ونس یہ لوگ اٹیک پر آتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز کیا دیتے؟ جب تک میرا حکم نہ ہو کوئی اپنے تیر نہ چلائے، تیروں کو ضائع نہیں کرے. اور تلوار والوں کو بھی انسٹرکشنز دیتے کہ جب تک قریب نہ آئے اپنی تلوار نہیں نکالے. تو بہرحال اسی طرح انسٹرکشنز فالو کرتے یہ لوگ تکبیریں پڑھتے رہتے تھے. اور سبحان اللہ، اللہ کی مدد آئی اسی دوران، اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی. اور کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مٹھی بھر کنکری مٹی لے کر ان مشرکین مکہ کے طرف پھینکا، اور شاید ہی کوئی بچا، 1000 لوگوں کے اس میں سے شاید ہی کوئی بچا جس کے آنکھ یا ناک میں نہ گیا ہو. اور یہ اللہ نے پھینکا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. سورۃ الانفال جب آپ پڑھیں گے نا، اس کا احساس جب ہوگا نا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور جب آپ نے پھینکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دراصل آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ نے پھینکا. اور ایسا تھا پھینکنا کہ ہر مشرک کے آنکھ اور ناک میں وہ جا کر کنکری لگی. اور اللہ اکبر، شاہت الوجوہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، جس کے معنی ہے چہرے بگڑ جائیں. پھر کیا تھا کہ یہ صفیں در صفیں مسلمان بھی جوش میں لڑ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس موجود ہے جنگ میں، اور ادھر سے فرشتوں کی بھی مدد آئی. لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ کٹ کے گر رہے ہیں، پیر کٹ کے گر رہے ہیں، مگر کون کاٹ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور سبحان اللہ، پھر اسی دوران یہی ایسی ہی آسان لڑائی میں جو ہے نا یہ معاذ اور معوذ، یہ دونوں ینگ صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ آئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس، آ کر پوچھے کہ ہم کو دکھائیے کہ ابو جہل کون ہے. تو وہ پوچھتے ابد الرحمن بن عوف کیا کرو گے تم اس کو جان کر؟ نہیں، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور فحش طریقے سے بات کرتا ہے، توہین کرتا ہے. تو سبحان اللہ، ان کا جذبہ دیکھیے، ینگ انصاری صحابی تھے.
ٹھیک ہے، ینگ بچے تھے یہ لوگ، مگر کیا جذبہ تھا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ بولے کہ ہم کو بتائیے چچا جان کہ یہ کون ہے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس جا کر پوچھتے کہ چچا جان ہم کو بتائیے کہ ابو جہل ہے کون. تو پھر وہ بہرحال وہ اپنے لشکر کے بیچوں بیچ رہتا تو بتاتے کہ یہ دیکھو یہ ہے. تو سبحان اللہ، یہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں ایک ساتھ اس کے پاس جاتے، ایک ساتھ دونوں نے اپنی تلواریں چلاتے اور دونوں یہ ابو جہل کو قتل کر دیتے. اور پھر بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر بولتے کہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم دونوں نے ایک ساتھ ایک وقت قتل کیا. اور پھر یاد کریے یہی چیز سبحان اللہ اس نے پلان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ نے اس کی چال اس پر کیسے پلٹائی. اس نے تو بہت سے سرداروں کو اپوائنٹ کیا تھا، مسلمان کے صرف 2 سردار ینگ صحابی ہی کافی رہے اس کے لیے، اور ایٹ ونس مارا گیا اس کو. تو جس سے پتہ یہ چلتا کہ جب لوگ بری چال چلتے ہیں تو اللہ کا چال چلنا کیسا رہتا، اللہ کی تدبیر کیسی رہتی کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. وہ چیز رہتی مگر اس کو کہاں پر بدر سے اس کو نکالا گیا مکے سے، اور یہاں پر لا کر اس کی پٹائی، اور اس طرح سے یہ ہوا معاملہ. اور پھر بہرحال یہ جب یہ مر رہا تھا اس کی گردن میں تھوڑی جان باقی تھی، اور عبداللہ بن مسعود جب اس کے سر گردن پر پیر رکھ کر اس کو کاٹنے وہ گئے تو اس نے کہا کہ تھوڑا اونچائی سے کاٹنا، مجھے کاش ایسا ہوتا کہ میں یہ جو ہے نا کسانوں کے ہاتھوں نہیں مارتا، کوئی سردار کے ہاتھوں مرتا. یہ اس کا تکبر تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. بہرحال اس میں اللہ کی مدد آئی، اور اس دن کو یعنی 17 رمضان 2 ہجری کو یوم الفرقان کہا جاتا، یعنی فیصلے کا دن. حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا. قبیلے والے اپنے خاندان والے اپنے خاندان والوں کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے نیچے اپنے بیٹے آئے. بہرحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئے. تو اس دن کو یوم الفرقان اللہ نے فرمایا، جو سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے کہ کیا معاملہ، اللہ نے کیسی مدد فرمائی. 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی، جبریل علیہ السلام اور فرشتے اتارے گئے اور سب مسلمانوں کے لیے لڑتے رہے. اور یہ دیکھ کر سبحان اللہ یہاں اس غزوے میں ابلیس بھی موجود تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا. جب دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آئی تو الٹے پیر بھاگا، اور بھاگ کر زمین پر بھی نہیں رکا بلکہ بحر احمر میں یعنی ریڈ سی میں جا کر کود کر وہاں پر جا کر چھپ گیا. اور اس نے کیا کہا جب اس کو روکا گیا تو اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تو یہ تھی اللہ کی مدد. اور اس غزوے میں جو فریقین کے مقتولین تھے ان کے 70 لوگ مارے گئے، قتل ہوئے مشرکان مکہ کے، اور مسلمانوں میں سے 14 ہوئے جس میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے. اور بہرحال قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہی اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان سے فدیہ نہ لیا جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ فدیہ لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، پیسے بھی لیے، اور جس کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو کہا یہ گیا تھا کہ وہ 10 لوگوں کو پڑھائے. بہرحال یہ ہوا معاملہ یہ غزوے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے جب ابو جہل کی گردن پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا، جو تکبر اور جہالت میں بھرا ہوا تھا، سرکشی میں، اسی طرح ابو جہل کا معاملہ تھا. تکبر، غرور، جہالت، مان کر نہیں دینا، حماقت اس میں بھری ہوئی تھی، سرکشی وغیرہ کرنا، اور اس کا معاملہ بھی اس طرح سے ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ میری امت کا فرعون ہے. بہرحال یہ ہوا معاملہ. پھر غزوہ بدر ہو گیا اور قیدیوں کا معاملہ جب چکتا کر دیا گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیدی بن کر آئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. پھر ابو العاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے وہ بھی اس غزوے میں قیدی کی طرح رہے. اور بدلے میں جو مانگا گیا تھا فدیہ، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، انہوں نے مکے سے وہ ہار بھجایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کے طور پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ دیا تھا.
وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہار تھا۔ وہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، یعنی ایموشنل ہو گئے اپنی بیوی کا ہار دیکھ کر، اور ریکویسٹ یہ کرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ابو العاص کو بغیر کچھ فدیہ لیے چھوڑ دے۔ تو سبحان اللہ، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری ہوئے، اور شرط یہ رکھی گئی کہ زینب کو چھوڑ دیا جائے، یعنی زینب کو یہاں پر مکے سے مدینہ آنے دیا جائے۔ تو ابو العاص نے اسی طرح کیا، وہ گئے، جا کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہجرت کر کے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ بدر سے واپسی کے دوران جب واپس ہوئے تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ جو ہے نا مٹی برابر کر رہے تھے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی وفات ہو گئی تھی، بیمار تھے وہ۔ عثمان بن عفان کو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ نہیں آئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا، غم اور خوشی ساتھ ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوا سیکنڈ ہجری میں۔ پھر اس کے بعد بدر کے بعد کے واقعات، مسلمانوں کا رعب پڑ گیا تھا، اور اکثر لوگ جو تھے نا مشرکین جو یہاں پر تھے اوس اور خزرج کے، وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے دکھاوے کے لیے، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیاں بھی تھے، جو ہے نا اب دیکھ لیے کہ مسلمانوں کا غلبہ رہا بھائی، 313 تھے اور کچھ بھی نہیں تھا سامان، اور جا کے 1000 کو ڈیفیٹ کر کے آ گئے، تو ان لوگوں پر رعب طاری ہو گیا، مدینہ کے لوگوں پر مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا وہ بیٹھ گیا، رعب بیٹھ گیا تھا، دھاگ بیٹھ گیا تھا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، یہ دکھاوے کے لیے اسی موقع پر منافقین، یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیاں تھے، وہ لوگ ایمان لا لیے تھے، یعنی مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے نا غزوہ بنو قینقاع ہوا۔ کیا ہوا، یہ بنو قینقاع ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توہینی جملے کہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہیں سمجھ لو اے محمد، تم جو ہے نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جو ہے نا بالکل اناڑیوں کو ہرا کر آئے، ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے جنگ کیا کرنا، اگر تمہارا پالا ہمار سے پڑتا تو تمہارا کو پتہ چلتا، اس طرح سے باتیں کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا، قینقاع کے بازار میں جا کر ایک مسلمان کو قتل کر دیے، اور ایک جو ہے نا یہودی بھی قتل ہو گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب ایکشن میں آئے، کیونکہ عہد ہوا تھا کہ کوئی بد عہدی نہیں کرے گا، کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اب یہاں ایک مسلمان قتل ہو گیا تھا، اب اس کی دیت کے لیے آئے، ان کے پاس گئے، اور ان کے یہ لوگ جو ایریا میں رہتے تھے اس کو سراؤنڈ کیا گیا، قینقاع کے تمام قلعوں کو، اور پھر ان کو یعنی کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ لوگ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیے، اور پھر ان کو جلاوطن کیا گیا، اور یہ لوگ جلاوطن ہو کر شام کی طرف گئے، اور وہاں پر اکثر کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں غزوہ سویق کا معاملہ ہوا، یعنی کہ ابو سفیان، وہ لوگوں کو مکے والے کا اتنا برا حال تھا کہ وہ لوگ نہ ماتم کرنے دیتے تھے، نوحہ بھی نہیں کرنا، رونا بھی نہیں، مرنے والوں پر 70 سے زیادہ وہاں پر شہید ہوئے، 70 سے زیادہ ان لوگوں کے قتل ہوئے تھے۔ تو اب وہ لوگ یہ مکے میں جو ہے نا اجازت نہیں تھی کسی کو رونے کی، تو اسی سلسلے میں ابو سفیان جو ہے نا یہ کرا تھا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ میں کوئی عیش کا کام نہیں کروں گا جب تک کہ مدینے پر اٹیک نہ کر دوں، اسی سلسلے پہ اس نے اٹیک کیا۔ بہرحال مدینے کے کچھ درختیں جلائے، چھاپا مارا، اور یہ لوگ بھاگ کر چلے گئے۔ پھر بعد میں جب واپسی میں ان کا جب تعاقب کیا گیا، یعنی ان کا پیچھا جب کیا گیا، یہ لوگ جو ستو وغیرہ جو تھے وہ خالی کر دیے، تو عربی میں ستو کو سویق کہا جاتا، اسی لیے غزوہ سویق اس کو کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کعب بن اشرف کا قتل ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا شاعر تھا، اور شاعری کرتا تھا، حجو توہین کرتا تھا مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمان عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کرتا تھا یہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کافی اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو پھر محمد بن مسلمہ
اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا، اور ایک بہترین طریقے سے اور اس سے چھٹکارا ہوا۔ اور بہرحال ہم لوگوں نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد سریہ خردہ ہوا۔ سریہ خردہ کیا تھا؟ اس میں بھی بہت بڑی مار مشرکوں کو پڑی۔ ایک کاروان تھا جو مدینہ سے ہو کر جا رہا تھا، اس میں بہت زیادہ پیسہ تھا، یہ ان سب کو جو ہے نا لے کر آیا گیا۔ یہ پورا کاروان پر اٹیک کر کے زید بن حارثہ جو ہے لے کر آئے، مدینہ میں لے کر آئے۔ تو یہ دو بڑی مار تھی ان کو۔ غزوہ بدر میں ان لوگوں کی ہار ہوئی، اور یہ لوگ کے ایک کاروان پر پورا اٹیک کر کے پورا مال یہ جو ہے نا مدینہ لایا گیا، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت غصے میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مشرکان مکہ غصے میں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اب شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اسی وجہ سے ایک تو بدر کا ان کو بدلہ لینا تھا، اور دوسرا یہ سریہ خردہ میں جو ان کا مقام خردہ پر جو ان پر کاروان پر اٹیک کر کر جو مسلمانوں نے پورا کاروان اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس کا بدلہ لینا تھا۔ تو اسی وجہ سے غزوہ احد ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ نقصان دہ معرکہ ثابت ہوا۔ اور وجہ کیا تھی یہ ہونے کی غزوہ؟ کیونکہ یہ مشرکان مکہ کو بہت فرسٹریٹڈ تھے۔ ایک تو بدر میں نقصان ہوا، ایک تو مقام خردہ میں ان کا نقصان ہوا، مالی نقصان، جانی نقصان ان کا بدر میں ہوا۔ ان کی بہت بری طریقے سے پٹائی کی گئی۔ تو بہرحال یہ لشکر غیظ اور غضب سے بھرپور ہو کر پورا وہ کر مدینہ کی طرف آ کر احد پہاڑ کی طرف یہ لوگوں جو ہے نا وہاں پر خیمہ ڈالے، یعنی وہاں پر پڑاؤ ڈالے، اور ان میں عورتیں بھی شامل تھے اب کے، اور عورتوں میں ہند بن عتبہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو انکریج کرتے کہ یہ عورتیں جو ہے نا کہ لڑنا ہے، لڑیں گے تو ہم تمہارے لیے قالینیں بچھائیں گے، اگر لڑ کر پیچھے پیٹھ دکھائیں گے تو ہم تو تم سے ناراض ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس طرح کی وہ شاعری کلمات کہہ رہے تھے، انکریج کر رہے تھے جتنے بھی لڑائی کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال عورتیں بھی شامل تھے، شاعروں کو بھی بھر کر لے کر آئے تھے۔ تو اتنا بڑا لشکر ان لوگوں نے تیار کر کے آئے تھے یہ لوگ۔ پھر مسلمانوں کو جب خبر ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے پر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑیں، عورتیں جو ہے نا اوپر سے چھت کے اوپر سے یعنی پتھر برسائے جو بھی ہے وہاں سے وہ لوگ ڈیفینڈ کریں، اور ہم جو ہے نا مدینے کے چوراہے پر یعنی مدینے کے بارڈرز پر، مدینے کی انٹری پر وہاں پر ٹھہر کر لڑیں ان سے۔ بہرحال اس بات کو عبداللہ بن ابی بھی پسند کرا، بولا یہ کہ ہاں یہ صحیح ہے، کیونکہ گھر میں رہے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کون لڑے، کون نکلے، کون نہیں نکلے، تو اس نے پسند کیا، اس نے بھی کہا کہ ہاں یہی رائے صحیح ہے۔ مگر نوجوان مسلمانوں کو جوش تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان لوگوں کا 2 ہاتھ ہم میدان میں ہی کریں گے، ان کو ہم میدان میں ہی سکھائیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو بہرحال تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو میدان میں لڑیں گے۔ بہرحال سب کو نکلنا پڑا، اور یہاں پر منافقین اب کیونکہ اسلام لا لیے تھے دکھاوے کے لیے، ان لوگوں کو بھی مجبوری نکلے، مگر آدھے رستے سے یا وہ جگہ سے جو ہے نا بیچ میں یہ لوگ بولے نہیں ہم واپس چلے جاتے ہیں، آپ ہماری بات نہیں سنے، ہم کو تو جنگ لڑنے بھی نہیں آتا، ہم تو پہلے کبھی بھی نہیں لڑے، تو ہم تو اب جا رہے ہیں واپس، ہم کو نہیں چاہیے۔ تو 300 پلٹ گئے۔ مسلمانوں کی کتنی تھی تعداد؟ 1000 تھی، جس میں سے 300 پلٹ گئے۔ 300 پلٹے، اور سبحان اللہ جو ہے نا یہ منافقین پلٹے تو 2 قبیلے والے جو انصاری قبیلہ تھے وہ لوگ بھی پست ہو گئے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 قبیلے والوں کا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران، ٹھیک ہے، غزوہ احد کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے، غزوہ بدر کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے۔ بہرحال یہ غزوہ ہوا، اور پھر یہ لوگ 1000 تھا مسلمانوں کا لشکر، 300 واپس چلے گئے، 700 کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہاں پر پڑاؤ ڈالے۔ اور پھر اب ہونا کیا تھا، مبازرت شروع ہوئی۔ مبازرت میں جو ہے نا ان کا جو ہے طلحہ بن طلحہ نام تھا، بہرحال اس کا نام یہی تھا، وہ بہت بہادر تھا، وہ آگے آیا تو جواب میں زبیر بن عوام گئے۔ زبیر بن عوام زبردست طریقے سے اس کو قتل کرے، ایک جو ہے نا اتنی زبردست چھلانگ لگا کر جو اپنے گھوڑے پر چڑھے، اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اس کے جانور پر چڑھے اور اس کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا۔ پھر ہونا کیا تھا، اب سٹارٹ ہوا
اور اس غزوے میں، غزوہ احد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحقیری انسٹرکشنز دیا تھا وہ جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیے تھے، اور ان کو تاکیدی انسٹرکشنز دیا تھا کہ چاہے شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے معاملہ، تم لوگ یہاں یہ جگہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اور پھر یہ لوگ تھوڑا ایک دور کی طرف ایک ٹیلا چھوٹا پہاڑ کی طرح تھا، یہ چھوٹی پہاڑی تھی جس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا، پھر اب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کا غلبہ باقی رہا، اور یہ صفیں پر صفیں وہ کرتے تھے، تو یہ دیکھ کر مشرکین کی جو ہے نا حوصلہ پستی ہو گئی، اور وہ لوگ بھاگنے لگے، اور یہ جو ہے نا خالد بن ولید اور باقی دوسرے لوگ جو ہے نا آنا چاہتے تھے پیچھے کی طرف سے جا کر، یعنی جبل رمات سے پیچھے سے آ کر، بیک سائڈ سے آ کر مسلمانوں کو گھیرنا چاہتے تھے، مگر آ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ جو ہے نا مسلمان یہ جو 50 تیر انداز تھے وہ تیر برسا برسا کر ان کو دور رکھ رہے تھے۔ تو اب بہرحال یہ جنگ میں مسلمانوں کا سٹارٹنگ میں غلبہ رہا، تو جب دیکھے کہ وہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور لوگ جو ہے نا یا مسلمان فتح ہو گئے سمجھ کر، وہ لوگ مال جو ہے نا مال غنیمت بٹور رہے تھے، وہ دیکھ کر وہ لوگ اتر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی انسٹرکشن تھا اس کو بھول گئے، اور ہوا یہ کہ 40 تیر انداز نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یہ موقع غنیمت جان کر وہ گئے، پہاڑ پر چڑھے اور 10 کو ختم کر دیے، اور پیچھے سے بڑا لشکر لے کر جو اب تک انتظار میں تھے کہ اٹیک کرے، وہ مسلمانوں کو کے پیچھے سے آ گئے۔ اب ہونا کیا تھا، مسلمان جو ہے چکی میں پیسے ہوئے آٹے کی طرح ہو گئے، یعنی کہ کس طرح سے، ایک جو ہے نا ادھر سے مشرکان مکہ وہ جو بھاگ رہے تھے، وہاں سے ہوا یہ کہ ایک عورت نے جھنڈا اٹھا لیا، اور پھر اس نے ایک جو ان لوگوں کا جو کوڈ ورڈ رہتا اس کی آواز بلند ہوئی، تو پورے لوگ وہ جھنڈے کے اطراف جمع ہو گئے، اس طرح مشرکین واپس بھی آ گئے، اور پیچھے سے خالد بن ولید وہ ہو گیا، اور مسلمان جو ہے نا بیچ میں آ گئے، اور ہوا اس دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی کہ اے مسلمانوں میری طرف آؤ، تو یہ آواز کو پہلے جو سنے وہ مشرکین سنے، تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 7 انصاری تھے اور 2 مہاجرین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو یہ 7 انصاری اپنی جان کھوتے رہے، ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے رہے، اور ان کے سینے پہ وار لیتے رہے، اور یہ لوگ شہید ہو گئے، تو بچے 2 مہاجرین، جس میں سے طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر ان کو دے کر کہا کہ ساتھ چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان، یہ واحد صحابی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص یہ جھیل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس کے باوجود، اور طلحہ بن عبید اللہ بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس کے باوجود مشرکین کے جو ہے نا حملے توڑ بطوڑ یعنی مسلسل رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی 2 کڑیاں نکل کر ٹوٹ کر جو ہے آنکھ کی ہڈی میں وہ چبھ گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے، جس سے آپ کا دندان مبارک یعنی سامنے کے 2 دانت جو ہے شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں رہے، پھر یہ لوگ حالانکہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، سبحان اللہ، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص، پھر یہی کنڈیشن پر تھا، سعد بن ابی وقاص کو 35 سے 39 زخمی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی زندہ شہید کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے، کیونکہ یہ اتنے زخم کھا کر بھی زندہ رہے، اور ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، یعنی کمپلیٹلی ان کے انگلی کے انگوٹھیاں ان کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے لٹک رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کی آواز نکالے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، تو بسم اللہ کی یہاں پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف کے وقت زبان سے ہم اما، ایا، او، اوچ یہ ورڈز نہیں نکالیں، بلکہ بسم اللہ کہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے یہاں پر فوائد نظر آتے ہیں، ہم تو خالی موقعوں پر تو کہتے ہیں، مگر تکلیف میں جب کچھ سڈن ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، مار لگ جائے، تو اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، یہ یہاں پر ہم کو
پتہ چلتا. بہرحال اب یہ معاملہ ایسا ایک دم جیتی ہوئی غزوہ بالکل شکست کی طرف پلٹی، اور عام مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوا، وہ نرغے میں آ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پورے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر زخمی حالت میں تھے، اور جو ہے نا ہوا یہ کہ مصعب بن عمیر جو تھے سبحان اللہ، وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. تو جب ان کو شہید کیا گیا، ان کا رائٹ ہینڈ جب کاٹا گیا تو وہ لیفٹ ہینڈ میں لیے، لیفٹ ہینڈ سے کاٹا گیا تو پھر اپنے سینے کے بل پر وہ جو ہے نا جتنا ہو سکے وہ جھنڈے کو لہراتے رہے، اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. تو وہ جو شہید کرا تھا اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ خیمہ نام تھا اس کا، اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے. بہرحال یہ افواہ لوگوں میں پھیلتے گئی. مسلمانوں کو جب خبر ملی، ان کے بعض کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے کہا کہ چلو اسی پر جان ہم بھی دے دیں گے، ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جان دیے ہم بھی اس کے لیے جان دیں گے. بہرحال اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھے تو ان کے حوصلے پھر واپس ہو گئے، اور پھر وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا کہ ایک رو پلٹی تو پیچھے کی طرف پلٹی. کوئی اتنی زیادہ بدنظمی پھیل گئی تھی، کوئی کنٹرول کرنے والے نہیں تھے، کوئی لیڈر نہیں تھا، بد نظمی کے شکار ہو گئے. اور یہ ہوا، اتنی بد نظمی پھیلی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے. بہرحال یہ ہوا معاملہ. پھر اس کے بعد ابو سفیان جو ہے نا پہاڑ پہ چڑھ کر مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بڑے بڑے پھر آ گئے، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ، یہ سب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. پھر ابو عبیدہ بن جراح نے وہ کڑیاں نکالی، ان کے دانت بھی گر گئے. سبحان اللہ، بہت تکلیف دہ معرکہ تھا یہ، بہت تکلیف دہ معرکہ. بہرحال اب اس کے بعد ابو سفیان اور خالد بن ولید اوپر پہاڑ پہ چڑھ کر ابو سفیان آواز دینے لگا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کیا تم میں ابو بکر ہے، کیا تم میں عمر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے منع کرے، مگر اب یہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں، اور تمہارے ابھی جو ہے نا مرنے کا سامان ابھی باقی ہے. اس طرح سے انہوں نے جواب دیا. تو اس نے پھر سے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں زندہ ہے، اور تمہاری بات سن بھی رہے ہیں. بہرحال وہ اترا، اور جو ہے نا اس نے کہا کہ نیکسٹ ایئر پھر سے بدر کا، اللہ اکبر کبیرہ، نیکسٹ ایئر پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا کہ ہاں بولو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نیکسٹ ایئر پھر سے مقابلہ، اللہ اکبر. تو بہرحال یہ ہوا. اور یہ جب واقعہ ہوا، پورے لوگ جب پلٹے، یہ ایک تکلیف دہ معرکہ تھا. 70 شہید ہوئے مسلمانوں میں سے، سبحان اللہ. جس میں سید الشہداء یعنی شہداؤں کے لیڈرز جو قرار پائے وہ ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو تھے، روتے ہوئے بہت دعا کرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام شہیدوں کی قبر لحد کھودی گئی، یعنی سلانٹنگ، اسٹریٹ ہو کر پھر اندر کی طرف، اور ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفنایا گیا. اللہ اکبر. جگہ بھی کم تھی، چادریں بھی بس نہیں ہو رہی تھی. مصعب بن عمیر سبحان اللہ سابقون اولون میں ان کا شمار ہوتا. یہ اتنے زیادہ امیر خاندان سے کو بلونگ کرتے تھے. اسلام لانے پر ان کی والدہ ان کو جو ہے نا کھانا بند کرا دیے تھے، اور ان کا معاملہ ایسا ہوا تھا. اور جب یہ وفات پائے مصعب بن عمیر تو ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی. سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتے. اور یہی معاملہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. بہرحال یہ 70 شہید ہوئے، اور یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، تکلیف دہ معاملہ ہوا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے باقی مسلمان تھے جب پلٹ کر مدینہ گئے، سب کی حالت فزیکلی ہر ایک کو زخم آئے تھے، اور مینٹلی آپ سوچئے اپنے ساتھیوں کو اتنوں کو گنوا کر آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، پھر عبداللہ بن جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پپیرے بھائی، وہ ان کا بھی وہ شہید ہوئے تھے. بہرحال بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. تو جب پلٹے تو ایک عورت جو ہے نا ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے بھائی سب انتقال ہو گئے تھے. مگر انہوں نے کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا دو،
تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھے تو بولے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہر تکلیف ہیج ہے. یہ بولنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ اتنا صبر کیسا تھا ہوگا کہ ایک عورت کی تمام محرم ختم ہو گئے تھے، مگر اس نے کیا کہا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ہر تکلیف ہیج ہے. بہرحال بہت تکلیف دہ تھا. رات مسلمانوں نے بہت تکلیف زخموں کے ساتھ گزاری، اور بہت فزیکلی بھی یہ لوگ فزیکلی بھی وہ تھے اور مینٹلی بھی ان لوگوں کو زخمی آئے تھے، مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھے. بہرحال صبح جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ پھر سے جانا ہے لڑنے کے لیے. سوچے، جسٹ امیجن کریں کہ کیا یہ معاملہ تھا. تو جب پھر لوگ گئے اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر حمراء الاسد یہ جگہ پر پہنچے، پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد ابو سفیان، ہو سکتا تھا ابو سفیان جو ہے نا اور غالب رہتے، اور اللہ نے مگر رعب ڈال دیا تھا ان لوگوں کے دلوں پر، اور یہ لوگ پلٹ کے چلے گئے، واپس چلے گئے اور سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گیا، اب ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال ان لوگ اور مزید اور فتنہ فساد مچا سکتے تھے، پلٹ کے جا سکتے تھے مدینہ بالکل اوپن تھا. بڑے سے بڑے یہاں پر تھے موجود، اور سب 70 تو شہید ہو گئے تھے، اور جتنے مسلمان باقی تھے وہ سب جو ہے نا ہر ایک کو زخمی ہوئے تھے. مگر ہوا یہ کہ وہ لوگ کے دلوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا اور یہ لوگ پلٹے. آدھے رستے کے بعد ابو سفیان کو پچھتاوا تھا کہ کیوں ہم لوگ واپس آ گئے، کیوں ہم لوگ پورا ان لوگوں کو تباہ اور برباد کیوں نہ کر دیے. پھر ان لوگ پلٹ کے آنا چاہ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی گمان تھا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پلٹ کر آئیں، تو یہ لوگ نکلے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا ابو معبد، انہوں نے جا کر ڈرایا لوگوں کو، دیکھو وہ لوگ آ رہے ہیں مسلمان، بڑا لشکر، اور پورے غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے، آ رہے ہیں. تو ڈر گیا ابو سفیان، اور ابو سفیان نے چپ ایسے ہی بس بہانے کے طور پر ایک گروپ کو بھیجایا مسلمانوں کی طرف کہ ہمارا بھی ایک گروپ آ رہا ہے. جب مسلمانوں کو ڈرایا گیا تو یہ مسلمان ڈرے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر. اور یہ لوگ پلٹے اللہ کے فضل کے ساتھ بہترین طریقے سے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے کب کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کافی کارساز ہے. سبحان اللہ. اور جب پلٹے تو یہ لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ پلٹے. یعنی کیا ہوا، وہاں پر تجارت کرے، 1 درہم کیے 2 درہم بنائے. سبحان اللہ. ہوا تھا، غلطیاں تھے اس غزوے میں، بہت سے اسباق ہے، بہت سے لیسنس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کو نہیں فالو کرنے کی کتنی بڑی سزا ان کو ملی، کتنا بڑا قیمت چکانی پڑی. اللہ اکبر کہ کیا کیا ہوا. مگر اس میں کوئی بلیمنگ گیمز نہیں کیا گیا. فائنلی جب بائیگونس وہ کہہ کر پھر مسلمان اٹھے اور اپنا جو ہے نا جو دکھانا ہے اپنے ایمان کے ساتھ اٹھے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ یہ لوگ لوٹے. پھر اس کے بعد یہ جو ہوا 3 ہجری میں، 4 ہجری میں پھر اور بڑا یہ غزوہ احد کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری ہی رہا. رجیع کا واقعہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ حادثہ تھا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور خارا کے کچھ قبیلے والے لوگ آئے. یہ ازل اور خارا قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور آ کر ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ قراء کو بھیجے، کچھ جو ہے نا مبلغین کو بھیجے تاکہ وہ پڑھا سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قراء کو بھیجایا. سبحان اللہ. 10 قراء کو وہاں پر بھیجایا اور ان کے ساتھ بھیجایا، مگر ان لوگوں نے رجی کے مقام پر بد عہدی کر دی. وہاں پر پہنچ کر بنو لحیان اور ایک قبیلہ وہاں پر تھا، رجی کے جگہ پر رہتا تھا، ان لوگوں کو پکار کر ان 10 قاریوں کو قتل کر دیا. 10 میں سے 8 کو قتل وہیں پر کر دیا، اور 2 کو یہ لوگ جو ہے مکہ میں لے کر جا کر بیچ دیے. عاصم بن ثابت جو ہے اس کے لیڈر تھے، ان کو وہیں پر قتل کر دیا گیا. بہرحال 2 کو لے کر جا کر مکہ میں بیچ دیا گیا. بہت تکلیف دہ مارکا تھا، بہت تکلیف دہ حادثہ تھا یہ رجیع کا حادثہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کر کے بھیجایا تھا، مگر ان لوگوں نے بد عہدی کی. پھر سیم کم ہوا تھا یہ صفر 4 ہجری میں. پھر سیم صفر 4 ہجری میں اور ایک حادثہ جو رجیع کے حادثے سے بھی بڑھ کر تھا، وہ ہے بئر معونہ کا.
سبحان اللہ، بر معونہ کا یہ نجد کا جو ہے ایک شخص آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پاس بھی جائیے اسلام کی دعوت کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مبلغین کو اس کے ساتھ بھیجا تھا. یہ تھا ابو برا عامر بن مالک، اس کو جو ہے نا ملاب الاسنا کے نام سے یہ مشہور تھا. بہرحال یہ بھی جو آیا آ کر بولا انہیں یہ تو شخص بدعہدی نہیں کرا، مگر جب بر معونہ یہ جو ہے نا ویل ایک کنویں کا نام ہے معونہ، وہاں پر جب پہنچ کر یہ 70 مبلغین کو لے کر جب یہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر یہ لوگ جو ہے نا عامر بن طفیل یہ دشمن تھا، اس نے دوسرے قبیلے والوں کو آواز دی. بہرحال ان لوگ آ کر مدد کرے اور پورے 70 مبلغین کو شہید کیا گیا، جس میں سے 2 بچے اور وہ تھے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے. اور عمر بن امیہ زمری کو کس لیے بچایا؟ جب وہ بچے تو ان کو جو ہے نا عامر بن طفیل کیا کرا، یہ دشمن تھا، اس نے کیا کیا ان کے بال نکال کر وہ اسی اپنے جو ہے نا دادی کے نام پر شاید، ہاں اپنے سوری دادی نہیں، ماں کی طرف جو ہے نا ایک اس نے نظر مانگی تھی تو اس نے ان کو آزاد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا. عمر بن امیہ زمری کا جو ہے نا پورا بال نکال دیے گئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر وہ اسی حالت میں پلٹے اور پلٹ کر جب مدینہ واپس آئے، راستے میں 2 لوگوں کو اب پیچھا کرتے ہوئے دیکھے تو سمجھے کہ یہ دشمن ہیں، اور وہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، سرایا جو بھی جاتے تھے تو اطراف کے لوگوں کو حلیف بنا لیتے تھے، تو وہ بنو کلاب والے لوگ تھے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، مگر انہوں نے کیا سمجھا، اب آئے تھے دشمنی کی وہی جگہ سے، یہ بھی دشمن ہے سمجھ کر ان کو قتل کر دیے لا علمی میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت ادا کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے، جو قبیلہ تھا یہودیوں کا. پھر اسی ہجری میں یعنی 4 ہجری ربیع الاول میں غزوہ بنو نذیر ہوا. وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے تھے کہ ہماری مدد کرو، ایسا جو ہے نا دونوں کے قتل ہو گئے ان کی دیت ادا کرنے میں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ابو قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت تھی، وہ لوگ ابو قاسم پکارتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ابو قاسم ہم آپ کو ڈیفینیٹلی دیں گے دیت، آپ یہاں پر انتظار کریں. اور اندر جا کر ان لوگوں نے چال چلی اور کہا کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کر دے. بہرحال ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں کروں گا، اور اس نے یہ ارادہ کیا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے نکلے اور مسلمان بھی پیچھے آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کیا ہوا تھا. فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر کے چل جانا. بدعہدی کرے، دیت نہیں ادا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرے، اب خلاص، اب ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا، ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا. تو ان لوگوں نے نکلا نہیں، اور سورۃ الحشر میں اس کا ذکر ہے کہ منافقین کے لوگوں نے کہا کہ نہیں نکلنا، ڈٹ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم بنو قریظہ سے بھی تمہاری مدد لے کر آئیں گے. مگر ہوا یہ کہ کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے، اور یہ لوگ بڑے تکبر کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں نکلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور ان کے جو قلعے تھے، ویسے تو یہ لوگ پورے جتنے بھی یہودی تھے یہ لوگ قلعے کے حساب سے ہی رہتے تھے، تو اپنے قلعوں میں جا کر یہ لوگ اپنے آپ کو بند کر لیے، مسلمان سراؤنڈ کر لیے ان کے پورے قلعوں کو. اور پھر ان کو بعد میں یہ لوگ پر رعب طاری ہو گیا اور یہ لوگ ہتھیار ڈال دیے. پھر سبحان اللہ ہوا یہ کہ جب یہ لوگ ہتھیار ڈال دیے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس اپنے پاس سے ہتھیار کے علاوہ جو چاہے وہ لے کر جائے. تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، اور پھر یہ لوگ جا کر خیبر میں بس گئے، چلاوطن مدینہ سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد غزوہ بدر دوم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ ہوا تھا شوال 3 ہجری میں،
غزوہ احد، اور ان لوگوں نے کہا کہ آئیں گے نیکسٹ ایئر بدر میں، تو آئے تھے، مگر رائٹ فرام دا بگننگ ابو سفیان جو ہے 1 سال کے بعد اس جو طے تھا کہ بدر میں ملاقات ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے اپنے ساتھ جو ہے 1,500 کا لشکر لے کر نکلے تھے، مگر وہ لوگ نہیں آئے رائٹ فرام دا بگننگ. یہ جو ہے نا 2,000 کا لشکر لے کر نکلا تھا یہ ابو سفیان، مگر ڈر اس پر طاری تھا، ٹھیک ہے، ڈر تھا اس کو، رعب طاری تھا. اس نے کہا کہ نہیں بھئی یہاں پر سب سوکھا وغیرہ ہے اور سوکھے میں کیا جنگ لڑیں گے، میں تو واپس جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا، اور تمام لشکر بھی بغیر کسی اختلاف کے وہ لوگ بھی واپس پلٹ گئے. تو اب اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. پھر یہ ہوا 34 ہجری میں، ٹھیک ہے. کیا کیا ہوا؟ رجی کا واقعہ ہوا، بیر معونہ کا واقعہ ہوا، غزوہ بنو نذیر ہوا، اور اس میں 34 ہجری میں مسلمانوں پر شراب حرام کر دی گئی. احکامات بھی نازل ہو رہے تھے، غزوات بھی ہو رہے تھے. اب آپ دیکھیے پورا جو ہے نا، یہ ہم کو سبق سیرت سے ملتا کہ مفید، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو زندگی گزارنا. اصل سبق سیرت کا یہی ہے. سب چیز ہوتے جا رہے ہیں، ادھر شادی بھی ہو رہی ہے، ادھر انتقال بھی ہو رہا ہے، ادھر احکامات بھی نازل ہو رہے ہیں، ادھر غزوات بھی کیے جا رہے ہیں. کوئی آپ دیکھیے عمل اصل ہے، کرتے رہے عمل، یہ لوگ پیچھے ہٹے نہیں. حالانکہ پرابلمز ہوئے، غزوہ احد اتنا بڑا نقصان، تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں، مگر سبحان اللہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اصل کیا سبق ہم کو حاصل ہوتا ہے اس سیرت سے، تمام سیرت سے جو ہم کو سبق ملتا، وہ مفید اور پروڈکٹیو زندگی گزارنا. یہ ہم کچھ بھی نہیں، بس اپنی ہی رونے روتے رہیں، اپنی ہی چیلنجز کے رونے روتے رہیں، یہ نہیں ہوتا جو ہے نا. سبحان اللہ. بہرحال اب یہ ہوا غزوہ بدر دوم ہوا، اس کے بعد اس میں مسلمانوں کی طرف یہ لوگ آئے بھی نہیں. پھر اس کے بعد غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا، جو غزوہ خندق کیا ہوا تھا؟ یہ خیبر میں جو جا کر بس گئے تھے یہ یہودی قبیلے والے، بنو نذیر والے، ان میں سے 20 سردار مشرکین نے مکہ کے پاس گئے، جا کر ان کو ورغلائے اور ان کو پرومپٹ کرے اور ان کو تیار کرے کہ مدینے کے خلاف اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو بڑا لشکر تیار ہونے میں کامیاب ہو گئے لوگ تیار کرنے میں. یہ لوگ یہاں پر گئے، بنو غطفان کے پاس بھی گئے، ان لوگ کو بھی ریڈی کر لیے، اور پھر حوزن کے پاس بھی گئے، یعنی ڈفرینٹ قبیلوں کو بھی گئے اور اٹیک کرنے کے لیے ریڈی کر لیے. اور اس طرح 10,000 کا لشکر جمع کرنے پر یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اور ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جب خبر ملی کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، پورے یہ لوگ پلاننگ کر کے مدینہ پر اٹیک کرنے والے ہیں. مدینہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا. اب سوچیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورہ ہر معاملے میں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر مشورہ برابر کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ایک ٹیم کو جو ہے نا، اپنی جو ٹیم کو کانفیڈنس میں لینے کا. ٹھیک ہے، ٹیم کو بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے لیڈر ہم پہ بھروسہ کرتے، ہم سے مشورہ کرتے، یعنی اپنے ہی سیلف ڈیسیشنس لے کر. تو بہرحال یہاں پر ہوا مشورہ جب کیا گیا تو سلمان فارسی، سبحان اللہ، انہوں نے خندق کھودنے کا حکم دیا. اور کیسا آئے تھے سلمان فارسی کی اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کہاں وہ فارس کے رہنے والے مجوسی تھے، اور اللہ نے ان کو یہاں پر پہنچایا، اور کس طرح سے یہ اس جو ہے نا سچے دین کی تلاش میں نکلے تھے. وہ مجوسی تھے، آگ کے ملیال پوجا کرنے والے لوگ تھے. ان کے والد بھی وہی کام کرتے تھے، آگ جلا کے رکھنا، یہ وہ رکھنا. اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا، یہ معبود کیسا ہو سکتا کہ یہ تو ہم جلا رہے ہیں، ہم بجھا دیے تو یہ بجھ جاتا، یہ ہو کیسا سکتا کہ یہ آگ ہم کو بچائے گی، یہ تو خود ہماری محتاج ہے. تو یہ سوچتے ہوئے وہ اپنا گھر چھوڑتے. بہرحال بہت تکلیفیں انہوں نے فیس کیے، ایک اسکالر سے دوسرے اسکالر، ایک ایریا سے دوسرے ایریا، تیسرے چوتھے پانچویں ایریا. فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ پہنچاتے، اور مدینہ پہلے ہی آ جاتے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے. تو سبحان اللہ، یہ جو ہے نا غلام کی طرح سے زندگی گزارتے. غزوہ بدر، غزوہ احد میں پارٹیسپیٹ نہیں ہوئے، مگر غزوہ خندق میں یہ غلام کی طرح ایک یہودی کے پاس کام کرتے تھے. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا ان کی آزادی کا جو ہے رقم ادا کیا. اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. بہرحال یہاں ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی جو شرط رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلفل کیا. اور ہوا یہ کہ یہ اب آزاد ہو گئے. اب اس غزوے میں یعنی غزوہ خندق جو 5 ذی قعدہ میں ہوئی تھی، شوال اور ذی قعدہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں یہ پارٹیسپیٹ ہوئے. اور سلمان فارسی ہی کا آئیڈیا تھا، مشورہ تھا، رائے تھی
کہ خندقیں کھودی جائے۔ خندق کیا ہے کہ جو ہے نا اطراف میں ٹرنچز کی طرح کھودی جائے، کیونکہ فارس میں، پرشیا میں اسی طرح دشمنوں سے جو ہے نا ڈیفینڈ کرنے کا معاملہ ہوتا تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کو پسند کرے اور خندقیں کھودی گئی۔ کس طرح؟ تمام مسلمانوں کو ٹیم وائز بنا دیے گئے، 300 کا گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا، جس میں ایک گروپ میں 10 آدمی تھے، 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کھودنے کا وہ ایک ایریا الاٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد الاٹ کیا گیا تھا۔ بہرحال خندق کھودی گئی، خندق کھودنے میں بہت مشقتیں برداشت ہوئی، بھوک کا معاملہ ہوا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا تھا، بو والا کھانا ملتا تھا، اور سبحان اللہ بھوک بھی تھی اور سردی بھی تھی، سردی میں بھوک زیادہ لگتی، تو سبحان اللہ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پتھر بندھے ہوئے دکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت مشقت والا معاملہ تھا۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران کچھ معجزات بھی ہوئے، کچھ نشانیاں بھی ہوئے، جس میں سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ساتھیوں کو بلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب خندق کو لے کر آ گئے، اور اتنی بڑی ٹیم کو لے کر آ گئے تو وہ پریشان ہو گئے، مگر سبحان اللہ اللہ نے ایسی برکت ڈال دی تھی کہ ہانڈی سے سالن نکلتے ہی رہا، پکتے ہی رہا، اور سبحان اللہ آٹے سے روٹی بنتی ہی رہی، اور یہاں حتیٰ کہ تمام لوگ سیر ہو کر کھائے۔ پھر نعمان بن بشیر کی جو بہن تھی، وہ جو ہے نا ایک مٹھی بھر کھجور لے کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ایک جو ہے نا ایک کپڑے پر بکھیرا، تو پورے خندق والے نے کھجور کھائے، کھجور نکلتے ہی رہی تھی، ایک مٹھی بھر کھجور پورے خندق والے کھائے۔ اللہ نے یہ معجزات دکھایا۔ اور کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک چٹان کو بریک کرے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بریک نہیں ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کدال لے کر بسم اللہ کہہ کر مارے، اور یہ چٹان بالکل بورا ہو گئی، ریتی کی طرح، بھری ریت کی طرح ہو گئی، اتنی بڑی چٹان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے، پھر بسم اللہ کہہ کر مارے تو اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا اس کے یمن کی محلوں کی خبر دی گئی ہے، فارس کے محل کی خوشخبری دی گئی ہے، تو اور پھر فتح یمن کی بھی خوشخبری دی گئی ہے۔ بہرحال یہ شام کی، یمن کی اور فارس کی خوشخبریوں دی گئی ہے، تو سبحان اللہ یہ ہوا۔ پھر اب خندق کھودی گئی، بہرحال اتنا بڑا لشکر، 10,000 سے بھی بڑھ کر لشکر، اور بعض روایتوں میں 12,000 بھی بتایا جاتا ہے، یہ پورا مارچ کرے مدینہ کے اطراف میں۔ جب قریب پہنچے دیکھا خندق کھودی ہوئی تھی، ابو سفیان بالکل اسپیچلیس رہ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ لوگ خندق کے پاس ہی اپنا پڑاؤ ڈال کر انتظار کرنے لگے، ڈیلی صبح میں اٹھتے اور سوچتے کہ کس طرح سے خندق کو پار کیا جائے، مگر نہیں کر پاتے تھے، اور مسلمان جو ہے نا بالکل پورا دن اتنی زبردست اسٹرکٹ سیکیورٹی دیتے تھے کہ ان کی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تھی اس چکر میں، سیکیورٹی دینے کی چکر میں۔ بہرحال اب ہوا یہ کیا، اسی دوران بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی، جو مدینہ میں تھے، یہ اب ایکسٹرنلی اتنے لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، یہاں پر ان لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں مسلمان، اور یہ لوگ کیا کرے، 3,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور یہ لوگ کیا کر رہے، بنو قریظہ انٹرنلی جو مدینہ میں تھے، جن کے ساتھ عہد میثاق مدینہ تھا کہ کوئی ہمارے دشمنوں کو پناہ نہیں دینا، ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرنا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے محمد کون ہے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے محمد کون ہے، ہم تو ڈیفینیٹلی قریش کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے باتیں کی، اور پھر مسلمانوں پر بہت زیادہ خوف طاری ہوا کہ لگتا کہ ان کے دل جو ہے کلیجے کو آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس موقع پر ان کو ہلایا گیا اتنی زور سے، یعنی کہ اتنا بڑی سخت آزمائش تھی کہ لگتا تھا کہ، اور جب یہ فوج کو دیکھے آتے ہوئے تو آنکھ کھلے کے رہ گئے۔ آپ سوچئے 10,000 کا مارچ، ایک آرمی آ رہی ہے مدینے کی طرف،
تو مسلمانوں کا یہ تھا. پھر بہرحال جو ثابت جو سچے مومن تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا کی تھی. وہ لوگوں نے کہا تھا یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. بہرحال وہ جو دوسرے منافقین تھے ان لوگوں نے کہا کہاں یہاں پر ہم کو تو قضائے حاجت کو جانے کی بھی موقع نہیں ہے اور یہ کہاں ہم یمن کے محلوں کی خوشخبری دیے جا رہے ہیں. اس طرح سے باتیں کرنے لگے. بعض لوگ جو ہے نا بہانہ بنا کر نہیں ہمارے گھر سیف نہیں ہے، حالانکہ گھر سیف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا بدہدی کر دیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھجا دیے تھے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں پر سیکیورٹی کے لیے. بہرحال سیف تو تھا مگر یہ لوگ بہانہ کر کے نکلے کہ ہمارے گھر سیف نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ غزوہ خندق کا ہوا. بہرحال اسی سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ بہت بڑی بدعہدی کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر چادر ایک چھوٹا سا کپڑا ڈال کر لیٹ گئے اور کچھ دیر اسی طرح لیٹے رہے. پھر بعد میں اٹھے اور خوشخبری دیے کہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی ہم پر. اور دوسرا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہم بنو غطفان سے کمپرومائز کر لیں گے، صلح کر لیں گے کہ وہ واپس چلے جائیں. ایٹ لیسٹ ان لوگ اپنا لشکر لے کر گئے تو ہم کو مشرکین مکہ کو لڑنے میں آسانی ہوگی. تو سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے کمپرومائز. کیوں دیں گے؟ یہ تلواریں لے کر ہمارے خلاف آئے، ہم ان کو کھجوریں نہیں دیں گے، ہم کچھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو تلواریں ہی دیں گے. ان لوگوں نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور کس طرح سے کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے یہ آئے اور آ کر بولے کہ میرا تعلق بنو غطفان سے بھی ہے اور قریش سے بھی ہے. تو وہاں پر جا کر انہوں نے پھوٹ دلا دی اور ہوا یہ کہ لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، دونوں میں قریش میں بنو غطفان میں بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی. اور اس طرح سے ہوا یہ کہ معاملہ یہ لوگ نامراد لوٹے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس طرح سے آئی کہ ایک تیز آندھی چل رہی تھی صرف خندق کے اس سائڈ ہی جہاں پر مشرکین مکہ تھے. وہاں جہاں پر اتنا بڑا یہ دشمنان مکہ جو تھے یا پورے جتنے بھی لوگ جو پڑاؤ ڈال کر ویٹ کر رہے تھے ان سب پر آندھی چلی، ایسی تیز آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ہانڈیاں پلٹ گئے، ان کے جانور رسی توڑا کے بھاگ گئی اور شدید قسم کی سردی یہ لوگ محسوس کرنے لگے. کہ ہوا یہ کہ رات بھر ہی یہ لوگ واپس جانے کے لیے پلٹ گئے اور یہ نامراد اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹایا. نیکسٹ ڈے مارننگ میں بالکل میدان صاف تھا، یہ لوگ چلے گئے تھے اور سبحان اللہ اس طرح سے اللہ کی مدد آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد کہا کہ اب کوئی ہم پر چڑھائی کر کے نہیں آئے گا، یہ لاسٹ تھا. اس کے بعد کوئی اب ہم پر چڑھائی کر کے یہ اٹھے بیٹھے آ جاتے تھے مشرکان مکہ یہ جو بنو غطفان والے، اب کوئی بھی ہم پر نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی. اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہی گئے، لوگ کوئی پھر مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے نہیں آئے. بہرحال یہ ہوا معاملہ. اور اس کے بعد بنو قریظہ ٹھیک ہے بنو قریظہ کا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بہرحال ہم یہیں تک رکھیں گے. دیکھیے بولنے کا آپ لوگوں کے سامنے ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا اٹیچمنٹ ہے جو سیرت سے جو ہم سیکھیں اور سیرت کو آپ اگر جانیں گے تو قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور سیرت سے جو سبق ہم کو ملتا ہے نا کہ زندگی کو پروڈکٹیو بنانا، بے فضول زندگی کو غیر غلط کاموں میں اس کو اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک ایک پل ہمارا قیمتی ہے. پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو بنانے کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے اور عمل بھی اسی طریقے سے ہو جس سے اللہ راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر. اور کیسی کیسی قربانیاں دیے. میں فتح مکہ سے پہلے یہ بولنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سبحان اللہ ہم جانیں کہ یہ عام نارمل نہیں تھا، آسان نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شاید ہی پوری دنیا میں کسی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ہر موڑ پہ ٹیسٹ مل رہا تھا جب سے نبوت ملی. تو سبحان اللہ. اور ویسے بھی نبوت سے پہلے بھی یتیم پیدا ہوئے تھے. پورا معاملہ ہم لوگوں نے دیکھا. قناعت پسند تھے، اخلاق کتنے اچھے تھے سبحان اللہ. اور پھر جب نبوت ملی تو ایک سے بڑھ کر ایک چیلنج آتے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر جب اس مشن کو لیے تو پورا مکمل کر چھوڑے. بہت بڑا مشن تھا، بہت بڑا مشن تھا. جسٹ امیجن کہ مشرکان مکہ کیسے قسم کے لوگ تھے، اکڑ قسم. نیگیٹو ماحول میں اسلام پھیلانا کتنا مشکل تھا. ہم ہے نا ہمارے ہی اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو بتانے ڈرتے.
اس سے بڑا چیلنج کیا تھا کہ وہاں پر اتنی زیادہ جہالت تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قائم بھی کیا اور فتح بھی حاصل کی، سبحان اللہ، اور اللہ کی مدد سے ہوا یہ سب معاملہ۔ اور اللہ کی مدد کب آتی؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والا اور عمل ایسا کرنے والا بنائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔